جس کا آپ نے نام لیا ہے اس کا میں نام اپنی زبان سے لے کر اس کو زیادہ عزت نہیں بخشنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کے پی کی کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے ان کے جاپان جانے سے۔ ہاں البتہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ جن کو تکلیف ہونی چاہیے اور جن کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ وہ عوام کے پیسے سے جاپان جا کر سیر سپاٹے کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قوم کے کروڑوں روپے خرچ کر کے ان حالات میں، جبکہ قوم کو ایک ایک روپے کی ضرورت ہے، وہ خرچ کر کے جاپان میں 10 دن کی کا ٹور کرے اور اس کے بعد تھائی لینڈ میں بھی کچھ دن گزارے اور پھر کہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف تو آپ کو ہونی چاہیے اور ہمیں تکلیف اتنی ضرور ہے کہ آپ کو شرمندگی کا احساس نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پاکستان کے لیے وہاں کچھ کیا ہے تو آپ دکھائیں قوم کو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو تکلیف کے تانے دیں۔ آپ دکھائیں آپ نے کیا کیا، آپ نے وہاں سے کتنے پیسے لے کر آئیں، کیا کاروباری معاہدے کیے، تجارتی معاہدے کیا ہوئے پاکستانیوں کو، اور پاکستان کو آپ نے کیا ریلیف دی ہے یہاں پر۔ یہ ساری پولیٹیکل اور سیاسی نعرے بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک اب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرے بازی ہے اور پولیٹیکل پوائنٹس کریں گے۔ جب ہم نے سب سے پہلے ہیلی کاپٹر کو اپنا جو ہمارا MI-17 تھا وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، اس کو ہم نے ایئر ایمبولینس ڈکلیئر کیا، اور پھر اس ایئر ایمبولینس نے جو کام کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے خود آپ کے ٹی وی کیمروں نے رپورٹ کیا، آپ کے ٹی وی سکرینز پہ دکھایا گیا ہے کہ کرم میں جب ہنگامہ تھا، سیکٹیرین وائلنس تھا، پھر کوارانہ کشیدگی تھی، لوگ بیمار تھے، لوگ زخمی تھے، لوگوں کو تکلیف تھی، تو اس ہیلی کاپٹر نے 200 کے قریب سارٹیز کی ہیں پشاور ٹو کرم، 200 مرتبہ وہ آیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر وہ حادثے کا شکار ہوا اور اس میں 5 افراد شہید ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ وہ بھی سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، لوگوں کو باجوڑ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے جا رہا تھا اور خراب موسم میں رسک لے کر جا رہا تھا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایوییشن کے اصولوں کو دیکھا جائے تو شاید اس ہیلی کاپٹر کو ٹیک آف بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، ہوائی اڈے سے اڑنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اس بارش، طوفان اور آندھی میں وہ وہاں گیا، پہاڑ سے ٹکرایا، کریش ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عظمیٰ بخاری کو ایسی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے ضمیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کا ضمیر ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، اگر وہ ضمیر زندہ ہے کہ وہ اس طرح کے کمنٹ کرے۔ باقی پنجاب میں اگر کسی نے ایئر ایمبولینس لی ہے تو میں نے تو اسے ایئر ایمبولینس کو کبھی کسی مریض کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ ایک بہت بڑے جہاز میں پنجاب کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ جاپان کا سیر سپاٹے کر کے آ گئی ہیں، وہ ہم نے ضرور دیکھا ہے۔ تو اللہ کرے اب یہ جو شکر گڑھ میں، سیالکوٹ میں، نارووال میں جو تباہی آئی ہے اس میں لوگوں کو نکالنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ ایئر ایمبولینس ان کا کتنا استعمال ہوتا ہے۔